لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اس روئے عرض پہ رہنے والا انسان کسی نسل، کسی طبقے اور کسی دور سے تعلق رکھتا ہو، ایک چیز ہر انسان میں مشترک ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں سعادت و خوشبختی حاصل کرنا چاہتا ہے، سعادت مند و خوشبخت بننا چاہتا ہے. ایسا انسان نظر نہ آئے گا جو خوشبختی و سعادت سے گریزاں ہو، جو اپنی زندگی میں شکست و ناکامی چاہتا ہو. اور یہ فطری اور واضح سی بات ہے کہ ہر کامیابی کے لیے، ہر خوشبختی و سعادت کے لیے کسی نہ کسی لائحہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے. کامیابیاں خود بخود حاصل نہیں ہوتی ہیں، سعادت و خوشبختی خود بخود نہیں مل جاتی ہے. اس کے لیے سعی و کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی اور لائحہ عمل ضروری ہوتا ہے. عزیزو، انسان کی خوشبختی اور انسان کی سعادت اسی لائحہ عمل اور اسی منصوبے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے جو لائحہ عمل اور منصوبہ مطابق فطرت ہو. جس منصوبہ بندی میں فطرت کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھا گیا ہو اور فطرت کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھ کے منصوبہ بندی وہی کر سکتا ہے جو فطری تقاضوں سے واقف ہو. جسے فطری تقاضوں کا علم ہی نہیں ہے، جسے فطری تقاضوں کا ادراک ہی نہیں ہے، وہ بھلا فطری تقاضوں کو مد نظر رکھ کے منصوبہ بنا کیسے سکتا ہے؟ اور فطری تقاضوں کا علم اسے ہی ہو سکتا ہے جس نے فطرت کو پیدا کیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا وہ دین جسے خدا نے اپنا دین بنا کر کے بھیجا، وہ دین جس کے متعلق ارشاد ہوا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا دین تو اسلام ہی ہے،
اس دین کو ضروری تھا کہ وہ دین مطابق آئین فطرت ہو. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے جستجو سعادت میں سرگردہ انسان، اے خوشبختی کا متلاشی انسان، اگر سعادت چاہتا ہے، اگر خوشبخت بننا چاہتا ہے تو سر تسلیم خم کر دے اس دین حنیف کے سامنے جسے خداوند عالم نے فطری تقاضوں کے مطابق بنا کر کے بھیجا ہے. وہ فطرت بشری جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یہی سیدھا دین ہے، محکم دین ہے. لیکن افسوس اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ آئین ہے، اسلام وہ مکتب ہے جسے خالق فطرت نے انسانی فطرت کے عین مطابق ڈالا ہے. عزیزو، اسلامی تعلیمات، مجموعہ اسلامی تعلیمات کا، اس کی مثال میڈیکل سائنس کی طرف سے پیش کردہ قوانین کی ہے. پیغمبر اور نبی جو خدا کی طرف سے آئے ہیں، ان کی مثال اس طبیب کی ہے، اس ڈاکٹر کی ہے جو بیمار کے سرہانے بیٹھا ہوا اس کے علاج میں مشغول رہتا ہے. چنانچہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ پیغمبر اسلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ قد احکم مراہمہ واحما مواسمہ یدع ذلک حیث الحاجت الیہ من قلوب عمی وآذان صم والسنۃ بکم. یہ نبی جو تمہارے درمیان ہے طبیب، اس کی مثال ایک ڈاکٹر کی مثال ہے، ایک طبیب کی مثال ہے. وہ بھی کیسا مہربان طبیب، وہ ڈاکٹر نہیں جو مطب کھول کے بیٹھ جاتا ہے جسے غرض ہوگی ہمارے پاس آئے گا، بلکہ وہ مہربان طبیب جو گھر گھر جاتا ہے، دروازے دروازے جاتا ہے، در در پہ جا کر کے دستک دیتا ہے کوئی جو علاج کرا لے. ایک ایسا طبیب، ایک ایسا ڈاکٹر جس کے پاس ہر مرض کی دوا موجود ہے. قد احکم مراہمہ واحما مواسمہ، اس کے پاس دوائیں بھی موجود ہیں، اس کے پاس آپریشن کے اوزار بھی موجود ہیں. جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے وہاں ویسا عمل کرتا ہے. من قلوب عمی، کچھ وہ ہیں جن کے دل اندھے ہیں. من آذان صم، کان ہے مگر بہرے ہیں. وَأَلْسِنَةٍ بُكْمٍ، زبان ہے مگر گونگے ہیں. یہ نبی دلوں کا بھی علاج کرتا ہے، بہرے کانوں کا بھی علاج کرتا ہے، گونگی زبانوں کا بھی یہ نبی علاج کرتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس کے پاس ہر قسم کا علاج ہے. عزیزان گرامی، جس طرح سے جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے، جب طبیب علاج کرتا ہے، اس کے علاج کے دو ستون ہوتے ہیں. ہر علاج کے دو حصے ہوتے ہیں، مثبت اور منفی. کبھی ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، یہ کیپسول کھانا، یہ انجیکشن لگوا لینا، یہ سیرپ پی لینا. ان سب کا تعلق ہے مثبت حصے سے، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. اور ایک کا تعلق ہوتا ہے کچھ کا منفی حصے سے. منفی حصے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز نہ کھانا، یہ چیز نہ پینا. اگر شوگر کے پیشنٹ ہو شکر مت کھانا، میٹھے سے پرہیز کرنا. اگر ہارٹ کے مریض ہو چکنے سے پرہیز کرنا. تو دو چیزیں ہوئیں، ایک مثبت ایک منفی. مثبت وہ نسخہ ہے، وہ شربت ہے، وہ ٹیبلٹ ہے، وہ انجیکشن ہے. منفی چیزیں کیا ہیں؟ یہ نہ کھانا، یہ نہ کرنا، جسے پرہیز سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو مثبت ہے نسخہ، منفی ہے پرہیز. اسی طرح سے اسلام نے بھی اپنی تعلیمات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، غریب کی مدد کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. اور دوسری طرف سے منفی طور پہ کہا ہے ظلم نہ کرو،
جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو۔ جہاں مثبت ہے اسے واجبات کہا جاتا ہے، جو منفی حصہ ہے اسے محرمات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر نسخہ لکھ دے اور بیمار اس کے نسخے پہ تو عمل کر لے، یعنی دوائیں پی لے، انجیکشن لگوا لے، ٹیبلٹ کا استعمال کر لے، لیکن پرہیز نہ کرے، سارا علاج غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک بہترین جراح ہے، بہترین سرجن ہے، آپریشن کر دیتا ہے، لیکن مریض آپریشن کی جگہ کو جراثیم سے محفوظ نہیں رکھتا، میکروب سے محفوظ نہیں رکھتا ہے، زخم کی صفائی نہیں کرتا ہے، جن چیزوں سے بچنے کے لیے اس نے کہا تھا اس سے نہیں بچتا ہے، نتیجے میں زخم میں انفیکشن ہو جاتا ہے، تو یہ آپریشن فائدہ پہنچانے کے بجائے بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شوگر کے پیشنٹ کو، ہارٹ کے پیشنٹ کو دوائیں تو ضرور کھاتا ہے، لیکن جن جن چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا تھا ہرگز پرہیز نہیں کرتا۔ بتائیں گے علاج مؤثر واقع ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات پرہیز دوا سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، دوا سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مریض ایسی جگہ پر ہو جہاں دوا نہ مل رہی ہو، دوا کا انتظام نہ ہو، لیکن اگر صحیح طریقے سے پرہیز کرتا جائے تو عین ممکن ہے کہ اسے بیماری سے شفا مل جائے۔ اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں الحمیۃ رأس الدواء، پرہیز ہی علاج ہے، پرہیز ہی علاج ہے۔ تو جس طرح سے پرہیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے طبی علاج میں، اسی طرح سے دینی علاج میں بھی گناہوں سے بچنے کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماہ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے، پیغمبر شعبان کا آخری خطبہ دے رہے ہیں، رمضان کے آنے کی خبر دے رہے ہیں، مولا کائنات ایک دفعہ اٹھ کر کے کہتے ہیں ما افضل الاعمال فی هذا الشہر یا رسول اللہ، ماہ رمضان سب سے اہم مہینہ ہے، عمل کا سب سے اہم مہینہ ہے، سعادت و کامرانی کے حصول کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ اس مہینے کا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر سوچے گا، کسی کا خیال ہوگا کہ اگر افطار کرا دے سب سے اچھا عمل، کوئی سوچے گا قرآن پڑھنا سب سے اچھا عمل، کوئی سوچے گا کہ نمازیں پڑھنا سب سے اچھا عمل۔ ہر انسان مثبت عمل کے سلسلے میں سوچے گا، لیکن جو جواب پیغمبر نے دیا، افضل عمل پیغمبر نے نماز کو قرار نہیں دیا، روزے کو قرار نہیں دیا، افطار کرانے کو قرار نہیں دیا، تلاوت قرآن کو افضل عمل پیغمبر نے قرار نہیں دیا۔ فرماتے ہیں الورع عن محارم اللہ، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے۔ اتنی اہمیت ہے گناہوں سے پرہیز کی، توجہ فرمائیں گے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اجتناب المحارم اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیکیوں کا حاصل کرنا، دوسرے ہے برائیوں سے بچنا۔ کون افضل؟ برائیوں سے بچنا افضل ہے یا نیکیوں کا حاصل کرنا افضل؟ مولا فرماتے ہیں نیکیوں کے حصول سے زیادہ بہتر ہے برائیوں سے بچنا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لرد المؤمن ذنبا، لرد المؤمن ذنبا يعدل عند الله 70 حجة مبرورة۔
مومن جب کسی ایک گناہ سے بچتا ہے، مومن جب کسی ایک گناہ سے پرہیز کرتا ہے، ایک گناہ سے جب بچتا ہے، تو خدا بند عالم کی نگاہ میں اس کا ثواب 70 مقبول حج کے برابر ہے۔ حج نہیں، حج تو سب کرتے ہیں، وہ حج جسے خدا قبول کر لے، 70 قبول شدہ حج کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ایک گناہ سے بچنے کا ثواب ہے۔ اس لیے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے افضل ہے۔ اگر پرہیز ہے تو علاج مؤثر ہوگا، پرہیز نہیں ہے تو علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عبادتیں کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، حج کرتے رہیے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر گناہ کا ارتکاب بھی چل رہا ہے، حج بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فریب بھی دے رہے ہیں، نہ نماز کا فائدہ ہوگا، نہ روزے کا فائدہ ہوگا، نہ حج کا فائدہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کتنی ہی قومیں ہیں جو تباہ ہوئیں، کتنی ہی قومیں ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، آج ان کا تاریخ میں نام و نشان نہیں ملتا۔ قرآن سے پوچھئے یہ قومیں کیوں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذَنبِهِمْ، اس لیے یہ قومیں روئے زمین سے مٹ گئیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، ہم نے اس لیے انہیں نابود کر دیا کیونکہ یہ قومیں گناہ کرتی تھیں، یہ قومیں گناہ سے نہیں بچتی تھیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لنذیقہم بعض الذی عملوا، خشکی اور تری، بر و بحر میں فساد اور برائیاں پھیل چکی ہیں، تباہیوں کا ہر طرف دار دورہ ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو کچھ بندوں نے گناہ کیا ہے ان کی برائیوں کا نتیجہ ہے یہ تباہی اور بربادی۔ اگر انہوں نے گناہ نہ کیا ہوتا، اگر ان کی بدکاریاں نہ ہوتی تو خدا کبھی بھی انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم اپنی بدبختی کا ماتم کرتے ہیں نا، ماضی کی تاریخیں بیٹھ کے سناتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم ایسے تھے اور ایسے ہو گئے، اور ہمیشہ اپنی بدبختی کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کر دیا، اقتدار ہم سے چھین لیا، حکومت ہم سے چھین لی، ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ امام سے سنیں ایسا کیوں ہوا؟ یہ نعمتیں ہم سے کیوں چھنیں؟ چھننے کا سبب کیا تھا؟ امام فرماتے ان اللہ قضا قضاء حتما، خداوند عالم نے ایک حتمی اور لازمی فیصلہ کیا ہے، اللہ ينعم على عبد بنعمت فيسلبها ایاہ، خدا کبھی بھی کوئی نعمت کسی بندے کو دے کر کے نہیں چھینے گا، حتی یحدث العبد ذنبا یستحق بذلک النقمہ، یہاں تک کہ وہ بندہ کوئی ایسا گناہ کر دے، کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جائے جس گناہ کے باعث وہ اس عذاب کا مستحق قرار پا جائے۔ اگر آج ہماری عزت ذلت میں تبدیل ہو گئی، اگر آج ہمارا اقتدار غلامی میں بدل گیا، اگر آج ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، اس کی وجہ کو اپنے یہاں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے کتنی نافرمانی کی ہے، ہم نے کتنا گناہ کیا ہے۔ یہ نافرمانی اگر نہ ہوتی، یہ گناہ اگر نہ ہوتا تو خدا کا حتمی فیصلہ ہے کہ خدا کسی سے نعمت کو چھینے گا نہیں دے کر کے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ یعنی اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی، گناہ یعنی الہی قوانین کی نافرمانی،
بعض لوگ کہتے ہیں آج دور آزادی ہے، عصر آزادی میں پابندی کیا معنی رکھتی ہے؟ عصر آزادی میں پابندی کا کوئی معنی نہیں، کوئی مفہوم نہیں۔ ہر انسان آزاد ہے، جو دل چاہے اسے انجام دے۔ اسلام ہمارے قدموں میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے۔ یہ دینی قوانین ہمیں اپنی خواہشوں کی تکمیل سے روک دیتی ہیں، لہذا سرے سے ہمیں یہ دین ہی نہیں چاہیے۔ نہ دین ہوگا نہ پابندیاں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے قدموں میں بیڑیاں صرف دین ڈالتا ہے، اگر دین کو ہٹا کر کے اگر آپ آزاد ہو جاتے ہیں، مبارک ہو آپ کو، لیکن کیا واقعاً آپ کو آزادی مل جائے گی؟ کیا دین اور شریعت کو ہٹا دینے سے اگر قانون شریعت ہٹ گیا تو آپ آزاد ہو جائیں گے؟ یا قانون شریعت کے علاوہ بھی کچھ قوانین ہیں جو آپ کی آزادی کو محدود کرتے ہیں؟ عزیزوں، صرف قانون شریعت ہی نہیں ہے جو انسان کو محدود کرتا ہے، بلکہ قانون شریعت کے علاوہ قانون خلقت ہے جو انسان کو محدود کرتا ہے، قانون صحت ہے جو انسان کو محدود کرتا ہے، قانون حکومت ہے جو انسان کو محدود کرتا ہے۔ میں تینوں کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک 4 منزلہ عمارت پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی 4 منزلہ عمارت پر ایک کبوتر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کبوتر کا ایک دفعہ دل چاہتا ہے کہ یہاں سے اڑ کر کے سامنے والی بلڈنگ پہ چلا جائے۔ فوراً کبوتر اپنے پروں کو کھولتا ہے، ہوا میں اڑ کر کے اس عمارت پر پہنچ گیا۔ ہمارے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اس جگہ سے اس جگہ چلے جائیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آزاد رہیں، جو دل جب چاہے ہمارا اسے انجام دے لے، ہماری خواہشوں کی تکمیل پر کسی طرح کی قید و بند نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو۔ کبوتر نے چاہا اڑ کے چلا گیا، ہم نے بھی چاہا ہم بھی اڑ کے چلے جائیں۔ ایک دفعہ ہم نے بلڈنگ سے قدم باہر نکالا، چھت پر سے قدم نکالا ہی تھا کہ قانون خلقت آگے بڑھا۔ قدم بڑھاتے ہی قانون خلقت آگے بڑھا۔ جاذبہ زمین نے کہا خبردار، خبردار جو قدم آگے بڑھایا، میرا قانون تم پر پابندی عائد کرتا ہے کہ اڑ کے نہیں جا سکتے۔ جانا چاہتے ہو 60 سیڑھیاں طے کر کے نیچے آؤ، 60 سیڑھیاں طے کر کے اوپر جاؤ۔ کہا نہیں، ہم نہیں مانتے تمہارے قانون کو، ہم آزاد ہیں، ہم آزادی کے ساتھ اپنی خواہشوں کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر قانون خلقت کی مخالفت کی، ادھر زمین نے کھینچ کر کے سزا دے دی، ہڈی پسلی چکنا چور ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سزا دے کر کے بتایا کہ ہر گنہگار کا انجام یہی ہوتا ہے، ہر گنہگار کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بچہ ہے، فطری طور پر چاہتا ہے جو اسے پسند ہے اسے انجام دے، آزادی مطلق چاہتا ہے بچہ شیرخوارگی کے زمانے میں سب سے زیادہ محبت اسے ماں کی چھاتی سے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کی آغوش میں دودھ پی رہا ہے، اچانک ماں کو کوئی کام یاد آتا ہے، بچے کو چھوڑ دیتی ہے۔ جس چیز کو بچہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا، اپنے کو ناتواں پاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، فریاد کرتا ہے اور چیخ کے بتاتا ہے ہم مجبور کتنے ہیں، ہماری ہر خواہش بلا روک ٹوک پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے، اب اس کی انگلیاں کھلنے لگتی ہیں۔ جس وقت بچے کی انگلیاں کھلتی ہیں انتہائی لذت بچے کو ملتی ہے، جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو چاہے پکڑ لے، جس چیز کو چاہے چھو لے۔ اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے ہر چیز کو پکڑے۔ سیب سامنے آتا ہے اسے پکڑ لیتا ہے، روٹی سامنے آتی ہے اسے پکڑ لیتا ہے، دل چاہتا ہے چاند تاروں کو پکڑ لے۔ دیکھا ہوگا بچے اکثر ہاتھ اوپر کو اٹھاتے ہیں کیونکہ اسے فاصلے کا اندازہ نہیں ہے، انگارہ رکھا ہوا ہے، اسے سرخ پھول سمجھ کر کے پکڑنا چاہتا ہے۔ ہاتھ بڑھایا انگارے کی طرف پکڑنے کے لیے، ہاتھ جل گیا۔ آگ نے جلا کے بتایا اپنی خواہشوں کی تکمیل میں آزاد نہیں ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا بچہ اور بڑا ہوتا ہے،
چلنے لگتا ہے، چلتے چلتے کسی حوض کے قریب پہنچتا ہے، دیکھتا ہے پانی میں خوبصورت مچھلیاں تیر رہی ہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی مچھلی کی طرح تیروں۔ بچہ نادانی میں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پانی میں قدم رکھ دیتا ہے، پانی میں جاتے ہی ڈوبنے لگتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، کوئی ہمدرد دیکھ کر کے پانی سے بچا لیتا ہے، پانی ڈبو کے بتاتا ہے اپنی خواہش کی تکمیل میں آزاد نہیں ہو، جب چاہو تکمیل کر لو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک بندش انسان کے اوپر قانون فطرت نے عائد کی، دوسری بندش قانون صحت عائد کرتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے، میٹھے پھل رکھے ہوئے ہیں، حلوہ رکھا ہے، مٹھائی رکھی ہوئی ہے، بڑا شوق ہے میٹھا کھانے کا، ہاتھ بڑھایا، قانون صحت نے کہا شوگر کے مریض ہو خبردار، ہے نا بڑا شوق اپنی ہر خواہش کو تکمیل کرنے کا، اگر بلا روک ٹوک ہاتھ بڑھا دیا اور کھا لیا، قانون صحت فوراً سزا دیتا ہے بیماری کی شکل میں۔ تو قانون صحت بھی سزا دے رہا ہے۔ اب تیسرا مرحلہ آتا ہے قانون مملکت کا، قانون حکومت کا۔ ہر مملکت، ہر حکومت نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے، معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قانون کا محتاج ہے۔ قانون بنایا حکومت نے، جوان ہیں، طبیعت میں طغیانی ہے، سرکشی ہے، 40 میل 50 میل بھی کوئی رفتار ہوئی گاڑی کی، ہم تو 100 میل کی اسپیڈ سے گاڑی چلائیں گے۔ کاہے کی پابندی؟ رائٹ سے جائیں، لیفٹ سے جائیں، جدھر دل چاہے گا جائیں گے۔ بھوکے آئے سڑک پہ نکلے، دکانوں پہ کھانا رکھا ہوا ہے، مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، پھل کی دکانوں پر بہترین پھل رکھے ہیں، جدھر سے ملے گا اٹھا لیں گے۔ بلحوث جوان جا رہا ہے، خوبصورت عورت آ رہی ہے، خواہش ہوئی، جیسے چاہیں گے خواہش کی تکمیل کریں گے، ادھر قدم قانون کے خلاف نکالا نہیں کہ سزا مل گئی۔ تو عزیزو، قانون شریعت کو چھوڑ کر ہی آزاد نہ ہو جاؤ گے۔ ایک قانون شریعت کو چھوڑو گے، تیسرے قانون جو موجود ہے ان کا کیا کرو گے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ایک طرف سے قانون شریعت نے پابند کیا، قانون فطرت نے پابند کیا، قانون صحت نے پابند کیا، قانون مملکت نے پابند کیا۔ اسلام ان تینوں قانون کا احترام کرتا ہے۔ اسلامی قوانین کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہی تینوں قانون کے دائرے میں آپ کو ملیں گے۔ جن جن چیزوں کو اسلام نے حرام کیا ہے، یا ان کا تعلق قانون خلقت سے ہے، یا ان کا تعلق قانون صحت سے ہے، یا ان کا تعلق قانون مملکت سے ہے۔ اسلام نہ قانون خلقت کی مخالفت کو جائز جانتا ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ چھت پر سے کود کے جان دینا حرام ہے، اسلام بھی کہتا ہے زہر کھا کے مر جانا حرام ہے، خودکشی کو اسلام نے بھی حرام قرار دیا۔ اگر قانون صحت کی مخالفت تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے تو اس کا ارتکاب حرام ہے، چاہے وہ عمل واجب ہی کیوں نہ ہو۔ روزہ واجب ہے، لیکن اگر روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ رکھنا حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قانون حکومت اور قانون مملکت کے لیے بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس کی مخالفت کی جائے۔ معاشرے میں ناامنی پھیلانا، بدنظمی پھیلانا، اسلام اسے بھی حرام قرار دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو افضل الاعمال الورع من محارم اللہ، بہترین عمل گناہوں سے بچنا ہے۔ جس طرح سے جب انسان قانون خلقت کی مخالفت کرتا ہے، قانون حکومت کی مخالفت کرتا ہے، قانون صحت کی مخالفت کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے، اس کا برا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان قانون شریعت کی مخالفت کرتا ہے، عزیزو، قانون شریعت کی مخالفت نہ صرف یہ کہ انسان کے جسم پر اثر کرتی ہے بلکہ انسان کی روح پر بھی برا اثر چھوڑتی ہے۔ قانون خلقت، قانون صحت اور قانون حکومت کی مخالفت
انسان کے شخص پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن قانون شریعت کی مخالفت انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کی انسانیت مجروح ہو جاتی ہے، انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مولا کائنات فرماتے ہیں من ترک الشہوات کان حرا، اگر تم آزاد بننا چاہتے ہو، حریت پسند بننا چاہتے ہو، آزادی پسندی اور حریت پسندی کے لیے ضروری ہے کہ ان نفسانی خواہشات کو ترک کرو جو حرام ہیں، جنہیں خدا نے ناجائز قرار دیا ہے۔ من احب المکارم اجتنب المحارم، جو انسانی اقدار کا خواہاں ہے، جو اخلاقی اقدار کا طرفدار ہے، اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اسلام نہ صرف یہ کی ارتکاب گناہ سے روکتا ہے، بلکہ ارتکاب گناہ کے بارے میں سوچنے سے بھی منع کرتا ہے۔ گناہ کے تصور سے بھی روکتا ہے اسلام۔ نہ صرف یہ کہ غیبت نہ کرو، غیبت کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اس کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ چنانچہ مولا کائناتی فرماتے ہیں صیام القلب عن الفکر فی الآثام افضل من صیام المرء عن الطعام۔ انسان روزے میں کیا کرتا ہے؟ اپنے کو کھانے سے دور رکھتا ہے نا۔ مولا فرماتے ہیں دل کو گناہوں کے بارے میں سوچنے سے محفوظ رکھنا بہتر ہے اپنے کو کھانے سے محفوظ رکھنے سے۔ اور عجیب حدیث نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، فرماتے امام کہ ان موسیٰ امرکم اللہ تزنوا، موسیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ زنا مت کر رہا، وَأَنَا آمُرُكُمْ اللہ تحدثوا انفسکم بالزنا، لیکن میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زنا کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ فَإِنَّ مَنْ احدث نفسه بالزنا كان كمن اوقد في بيت مذوق فافسدت تذاويق الدخان وان لم يحترق البيت۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے منع کیا تھا کہ تم زنا مت کرنا، ہم تمہیں منع کرتے ہیں کہ زنا کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، کیونکہ جب انسان گناہ کے بارے میں سوچتا ہے کوئی انسان، تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک سجے سجائے گھر میں، ایک نقش و نگار سے سجے ہوئے گھر میں آگ روشن کرتا ہے۔ آگ دو کام کرتی ہے، جب آگ پھیل جاتی ہے تو گھر جل جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ آگ کو کسی ایسے برتن میں جلایا جاتا ہے جس سے آگ پھیلتی نہیں ہے، گھر جلے گا تو نہیں، لیکن دھواں جو اٹھے گا اس کے تمام نقش و نگار کو تباہ کر دے گا۔ اگر زنا کر لیا تو گھر جل گیا، لیکن اگر زنا کیا نہیں، صرف سوچا زنا کے بارے میں، گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہے، سوچ رہے ہیں گناہ کے بارے میں، جھوٹ بولا نہیں ہے، منصوبہ بنا رہے ہیں جھوٹ بولنے کا، ظلم کیا نہیں ہے، تیاری ہو رہی ہے ظلم کرنے کی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، سجے سجائے گھر میں آگ جلائی جائے اور دھواں اس کے تمام ڈیکوریشن کو تباہ کر دے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو گناہ سے بھی روکا ہے، گناہ کے بارے میں سوچنے سے بھی روکا ہے۔ گناہ کوئی بھی گناہ ہو، ہر گناہ کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا ہے، اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا نتیجہ دیر میں سامنے آتا ہے۔ مثال عرض کروں، ایک انسان ہے، بیمار پڑ گیا ہے، چاہے
انسان بیمار ہو گیا ہے، شوگر کا بیمار ہے کا پیشنٹ ہے یا ہارٹ کا پیشنٹ ہے، یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جب انسان خدا نخواستہ کہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بد پرہیزی کا نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے منع کیا کہ دیکھو فلاں چیزیں نہ کھانا، اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا نتیجہ فوراً سامنے نہیں آتا۔ ایک نوجوان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ اگر شراب پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے شراب پیو گے تو تمہارا جگر خراب ہو جائے گا، یہ بیماری ہو جائے گی۔ کہا کتنے سال کے بعد؟ 10-15 سال تو لگیں گے ہی، 10-15 سال تو لگیں گے ہی۔ تو ایک وہ گناہ، ایک وہ نافرمانی جس کی سزا فوراً مل جاتی ہے، اور ایک وہ نافرمانی جس کی سزا میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ جس نافرمانی کی سزا فوراً ملتی ہے اس سے سبھی اجتناب کرتے ہیں، اس سے سبھی اجتناب کرتے۔ دیکھا ہوگا جتنے بھی پیشنٹ ہیں اس طرح کے، شوگر پیشنٹ، ہارٹ پیشنٹ، عموماً ڈاکٹر کے مشورے کی مخالفت نہیں کرتے۔ کیوں؟ سزا فوراً مل جائے گی۔ لیکن کہا شراب 10 سال کے بعد نتیجہ نکلے گا، کہا 10 سال میں بڑا ٹائم ہے، 10 سال میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو جن کی سزا فوراً ملتی ہے، اگر چھت سے کودیں گے زمین فوراً سزا دیتی ہے، آگ فوراً جلا دیتی ہے، گیس فوراً دم گھونٹ دیتی ہے، اس سے انسان بچتا ہے۔ لیکن جس کی سزا دیر میں ملتی ہے، نوانا اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی کچھ حال ہم لوگوں کا بھی ہے۔ ہم اتنے غافل ہیں گناہ سے کہ اپنے اچھے عمل کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت سی ایسی جگہوں پہ دیکھا ہے، نیا گھر لیا ہے، نئے گھر میں جانا ہے، برکت کے لیے حدیث کیسا پڑھی جاتی ہے، برکت کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، نیک کام ہے، مبارک عمل ہے، شادی ہے، شادی اسلام میں عبادت ہے، شادی اسلام میں عبادت ہے، نیک عمل ہے، عبادت کر رہے ہیں، حدیث کیسا عبادت، تلاوت قرآن عبادت، نکاح عبادت، شادی عبادت، لیکن عبادتوں کو گناہ سے ملا دیتے ہیں۔ کتنی ایسی جگہ دیکھی گئی، نیا گھر لیا ہے، جشن ہے، فنکشن کر رہے ہیں، پہلے حدیث کیسا، اس کے بعد ناچ گانا۔ ہاں دیکھیں، یہ تو ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہیں، روزمرہ کے محسوسات ہیں۔ عبادت، شادی عبادت ہے، کس طرح سے اس عبادت کو گناہوں سے ملا دیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا فوراً نہیں ملتی۔ اگر سزا فوراً مل رہی ہوتی تو کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ عزیزو، یہ منطق عمر سعد ہے۔ کیوں میں نے کہا یہ منطق عمر سعد ہے؟ جس وقت عمر سعد کو حکم ملا تھا قتل حسین کا، کربلا جانے کا، ایسا نہیں ہے کہ عمر سعد جانتا نہیں تھا کہ حسین کون ہے، ایسا نہیں تھا کہ قتل حسین کے گناہ سے عمر سعد واقف نہیں تھا، جانتا تھا، لیکن ایک طرف دیکھتا تھا کہ جو گناہ ہے وہ بڑا لذت والا گناہ ہے، رے کی حکومت مل رہی ہے، اور قتل حسین کے نتیجے میں رے کی حکومت نقد ہے اور سزا ادھار، تو بڑا عقل مند سمجھتا تھا اپنے کو عمر سعد، چنانچہ کہتا ہے، خود اس کے الفاظ ہیں، حل باع عاقل الوجود بدین، کیا کبھی کسی عقل مند کو دیکھا ہے کہ جو حاضر کے بدلے میں غائب لے لے، نقد چھوڑ کر کے ادھار کا سودا کرے؟ کیوں؟ سزا کو دیر میں سمجھ رہا تھا، ابھی نہیں ہے، اور انعام جو ہے وہ نقد اس کی نگاہوں میں تھا۔ تو عزیزو، عبادت ہے عمل مثبت اور عمل منفی، اسلام کی ساری تعلیمات انہی دو بنیادوں پر استوار ہے۔ واجبات، ان کا تعلق ہے فعل سے،
محرمات ان کا تعلق ہے ترک سے. فعل اور ترک، فعل بجا لانا آسان ہوتا ہے انسان کے لیے، ترک مشکل ہوتا ہے، کیونکہ فعل کا ایک وقت ہوتا ہے، مختصر سے اس کا عرصہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے. نماز پڑھ لی ہے 5 منٹ 10 منٹ کی چیز ہے. روزہ رکھنا ہے سال میں 1 مرتبہ ہے. حج ہے عمر میں 1 مرتبہ کر لیں گے، تھوڑی سختیاں برداشت کر لیں گے. خمس ہے، زکوٰۃ ہے، ہر ایک اس کی ایک حد ہے. لیکن جن چیزوں کا تعلق ہوتا ہے ترک سے وہ محدود نہیں ہوتے، ان میں دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی. جھوٹ نہ بولو، یہ تھوڑی نہیں کل نہ بولو اور آج بول لو، صبح نہ بولو شام کو بول لو. اگر یہ چھوٹ ہوتی تو بہت سے لوگ جھوٹ چھوڑ دیتے. چلو بھائی 10 منٹ کی بات نہیں بولیں گے، آدھے گھنٹے. بعض لوگ کرتے ہیں البتہ، بعض گناہ بعض خاص ایام میں چھوڑ دیتے ہیں. مثلا پہلی محرم ہو گئی، نہیں بھائی اب 10 دن نہیں، 10 دن سب بند. یا کچھ اور اگر ترقی یافتہ تھے اور ان کا 9 محرم تک چلے گا، 10 کو نہیں، 10 کو نہیں. تو فعل محدود ہوتا ہے، ترک کوئی وقت معین نہیں. 10 سال جھوٹ نہ بولا، 1 دن جھوٹ بول دیا، کیا کہے جائیں گے، سچے یا جھوٹے؟ 1 لمحے کا جھوٹ جھوٹا بنا دے گا. 1 لمحے کے جھوٹ سے. کبھی ظلم نہ کرتے تھے، آخر عمر میں آ گئے ظلم کرنے کے لیے. اب کیا کہے جائیں گے، عادل یا ظالم؟ پوری عمر عدل میں بسر کر دی، آخر عمر ظالم ہو گئے. تو ترک فعل سے زیادہ مشکل ہے. اسی لیے محارم سے اجتناب کو حسنات کے اکتساب سے زیادہ اہم قرار دیا گیا اور افضل قرار دیا گیا. عزیزو، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب محارم کا ارتکاب کم تھا. دیکھیے، عبادتیں سب کرتے تھے جن کے اوپر جن سے ہم ناراض ہیں. ایسا نہیں کوئی عبادتیں نہیں کرتے تھے. سبب ناراضگی ہماری ترک واجبات نہیں ہے، ارتکاب محرمات ہے. ارتکاب محرمات ہے. یزید نماز تو پڑھتا تھا، ولید نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھاتا بھی تھا، 2 کے بجائے 4 پڑھا دیتا تھا. ڈبل کچھ نہیں. مشکل کیا تھی؟ فعل واجب بھی تھا اور فعل حرام بھی تھا. فعل واجب بھی اور فعل حرام بھی. دور یزید میں یہ چیز اپنی انتہا کو پہنچ گئی. اب اگر شراب پہلے پی جاتی تھی، چھپ کے پی جاتی تھی، اب کھلم کھلا سے دربار کی جا رہی ہے. فسق و فجور علنی انجام پانے لگا اور عمل حرام میں جرأت اتنی بڑھ گئی کہ اب اپنے زمانے کا سب سے بڑا حرام انجام دینے پر اصرار ہے یزید کو، اور وہ ہے حسین سے بیعت کا تقاضا. حسین جس کی بیعت خود یزید کو کرنی چاہیے، اسی حسین سے یزید بیعت کا طلبگار ہو گیا ہے. حسین جب نانا کے دین کو مٹتا دیکھتے ہیں کہ اب یزید وہ یزید ہے کہ جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہے. حسین نے کہا تھا نا، جب لشکر ہر سے ملاقات ہوئی تھی اور ہر نے راستہ روکا تھا، تو امام حسین نے وہاں پر اپنی اقدام کی تفسیر جو کی ہے کہ ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. اے لوگو، میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جو شخص کسی ظالم و جابر بادشاہ کو دیکھے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہے،
اللہ کے بندوں کے درمیان گناہ اور معصیت کی حکومت کر رہا ہے. فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول. مسلمان دیکھ رہا ہے اور چپ ہے، نہ عمل سے مخالفت کرتا ہے نہ زبان سے مخالفت کرتا ہے. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. حرام کا ارتکاب ہوتا رہے اور مسلمان چپ رہے. خدا ایسے مسلمان کو نہ بخشے گا، اسے بھی وہیں بھیجے گا جہاں اس ظالم بادشاہ کو بھیجے گا. تو حسین ایسے میں چپ کیسے رہ سکتے تھے؟ چاہے کتنی ہی بڑی قربانی حسین کو دینا پڑے. عزیزو، حسین کی قربانی کا آغاز ہو جاتا ہے. شب 28 رجب ہے. امام حسین اپنے بھائی عباس سے کہتے ہیں، بھیا عباس، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، دین خدا خطرے میں ہے. خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اسے حلال سمجھا جانے لگا ہے، حلال خدا کو حرام سمجھا جانے لگا ہے. بھیا اب قربانی کی ضرورت ہے، اب اقدام کا وقت ہے، سفر کی تیاری کرو. ادھر عباس سفر کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر حسین ایک ایک سے رخصت ہو رہے ہیں. نانی ام سلمہ سے بھی رخصت ہوئے، ماں کی قبر سے بھی رخصت ہوئے، بھائی کے لحد سے بھی رخصت ہوئے، اور نانا کے مزار سے بھی رخصت ہوئے. حسین سب سے رخصت ہو کر کے 28 رجب کو مدینے سے نکلتے ہیں. عبداللہ ابن سنان کوفی کا رہنے والا روایت کرتا ہے کہ میں 28 رجب کو کوفے سے مدینہ پہنچا. جب میں مدینے پہنچا ہوں، میں نے مدینے کی حالت کو دگرگوں پایا. ہر آنکھ میں آنسو ہے، چہرے زرد ہیں، سب خاموش ہیں. جب میں نے وجہ دریافت کی، آخر تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں جا رہے ہیں؟ تمہارے چہرے زرد کیوں ہو گئے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا، کیا تو اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں تو کوفے سے آیا ہوں. کہا آخر کیوں نہ روئیں، جان مدینہ مدینے سے جا رہا ہے، روح مدینہ مدینے سے جا رہی ہے. حسین دین خدا کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دیکھیں مدینے والے جان مدینہ کو کس طرح سے رخصت کرتے ہیں، کیسے قافلہ حسین نکلتا ہے. شخص کہتا ہے، میں بنی ہاشم کے محلے میں آ گیا. آنے کے بعد ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا. کچھ اماریاں آئیں، حسین کے گھر کے سامنے وہ اماریاں رکیں. جب اماریاں آ چکیں تو ایک دفعہ گھر سے 2 جوان بنی ہاشم نکلے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، اے مدینے والو دور ہو جاؤ، بیبیاں گھر سے نکلنا چاہتی ہیں. عزیزو، عبداللہ بن سنان کہتا ہے کچھ لوگ اور دور ہو گئے، فاصلوں پہ کھڑے ہو گئے. میں ایک فاصلے سے کھڑا دیکھ رہا تھا، ایک بیوی، ایک نقاب پوش بیوی گھر سے نکلی، ایک اماری آئی. ایک 13 سالہ جوان نے ان بیوی کو اماری پہ سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون بیوی ہیں، یہ جوان کون ہے؟ کہا نہیں معلوم، یہ حسن کی بیوہ فروا ہیں، اور یہ حسن کا یتیم قاسم ہے جس نے اپنی ماں کو سوار کیا ہے. اس کے بعد دوسری اماری آئی، ایک اور بیوی نکلی. میں نے دیکھا ایک جوان شبیہ ہے پیغمبر ہے، وہ آگے بڑھا، اس نے اس بیوی کو اماری پہ سوار کیا. میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہ یہ شبیہ ہے پیغمبر اکبر ہیں جنہوں نے اپنی مادر گرامی کو سوار کیا. پھر ایک بیوی اور نکلی، انہیں بھی سوار کیا گیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم تھی. عزیزو اس کا بیان ہے کہ اب جب ایک آخری اماری آئی، اس اماری کے آتے ہی، اب تک تو حالت یہ تھی بنی ہاشم کے جوان سب کو سوار کر رہے تھے، حسین کرسی پر بیٹھے انتظام دیکھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ ہماری آئی اور گھر سے ایک بیوی نکلی، ان بیوی کا نکلنا تھا، حسین کرسی پر سے کھڑے ہو گئے. کسی نے جوتیاں سنبھالی، کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا، کسی نے بازو پکڑ کے سوار کیا. ارے میں نے پوچھا یہ کون بیوی ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
اے عزیزو جب ساری بیویاں سوار ہو چکی، قافلہ تیار ہو گیا، ایک دفعہ حسین اٹھے، حسین کھڑے ہوئے، ایک دفعہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اس جوان کو بلایا جو برابر کا بھائی تھا، جسے کربلا میں اپنا علمدار بنانا تھا۔ یا اخی قدم جوادی، اے بھیا ارے میری سواری کو لاؤ۔ اے عزیزو حسین کی سواری آئی، عباس نے بازو پکڑ کے حسین کو سوار کر دیا۔ ارے یہ رجب کی 28 تاریخ ہے، یہ مدینے سے روانگی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب روز عاشورہ کربلا میں وقت عصر حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے نکلنے کے بعد اب حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، آواز دیتے ہیں ایّکم یقدم جوادی۔ ارے مدینے میں عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا تھا، عباس تو فرات سے نہیں آ سکتے تھے۔ ایک دفعہ خیمے سے زینب نکلی، اے بھیا اگر میرا ماجایا عباس نہیں ہے، اگر فرات کے کنارے شانے کٹا کے سو رہا ہے، بھیا یہ بہن تمہیں سوار کرے گی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ اور زحمت تمام۔ یہ عزیزو بہن نے بھائی کو وقت رخصت سوار کیا، آخری رخصت کے وقت بہن نے بھائی کو سوار کیا۔ یہ تو وہ وقت تھا جب حسین مقتل کی طرف جا رہے تھے، ابھی حسین کے جسم پر زخم ہیں مگر اتنے زخم نہیں ہیں، ابھی حسین کے بدن میں طاقت موجود ہے، ابھی حسین کے جسم میں توانائی موجود ہے، لیکن عزیزو جب وہ وقت آیا جب ہمارا امام زخموں سے چور ہے، گھوڑے پہ ڈگمگا رہا ہے، اب حسین زمین پہ آنا چاہتے ہیں۔ ارے زینب نے سوار کیا تھا، کون ہے جو حسین کو نیچے اتارے؟ دکھیاری ماں آگے بڑھی، اے میرے لال حسین آ بیٹا تیری ماں موجود ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق کرامت فرما۔ پالنے والے صدقے میں محمد و آل محمد کے ہمیں توفیق کرامت فرما کہ اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں۔ بار الہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو دن بدن اضافہ فرما۔ پالنے والے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔